عظمیٰ خان کیس صرف قانون کی بالادستی کا کیس نہیں ہے، یہ کیس خاندانی نظام کی بربادی کا مقدمہ ہے۔ یہ کیس اخلاقیات کے جنازے کا مقدمہ ہے۔ یہ کیس معاشرتی بدصورتی اور بدحال رویوں کا کیس ہے۔ اس کیس کے 3 بنیادی کردار ہیں: عظمیٰ خان، آمنہ عثمان ملک اور باقاعدہ طور پر بذات خود عثمان ملک۔ یہ 3 کریکٹر ہیں اس کیس کے، یہ تینوں مظلوم ہیں اور یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر اس پورے مقدمے کے اندر قصوروار ہیں ظالم کا کردار ادا کرنے۔ اس پورے مقدمے کے اوپر سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے۔ لوگ عظمیٰ خان کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ لوگ اس مقدمے کو ملک ریاض کے خلاف ایک چارج شیٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، مگر میں نے اس کیس کو جتنا سٹڈی کیا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کیس صرف ملک ریاض کی حد تک محدود نہیں ہے۔ جو معاشرے کی اور خاندانی نظام کی بربادی اور تباہی ہے اس کے اوپر بحث ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ملک ریاض کو گفتگو کر کے جو مقدمے کی اصل وجہ ہے کہ آخر یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کی روٹ کاز کیا تھی، وہ کون سا ایسا ایکشن تھا جس کے ریاکشن کے اندر ایک خاتون اس قدر مشتعل ہوئی کہ وہ چند افراد کے ہمراہ کسی گھر پہ اوپر دعویٰ بول دے اور ویڈیوز بنائے اور زد و کوب کرے اور تشدد کا نشانہ بنائے۔ تو میں آج کی ویڈیو کے اندر صرف عظمیٰ خان کے لیے انصاف نہیں مانگوں گا، بلکہ میں آمنہ عثمان ملک کے لیے بھی انصاف مانگوں گا اور بذات خود عثمان ملک کے لیے بھی میں انصاف کی درخواست کروں گا۔ اب بنیادی طور پر یہ کیس ہے کیا، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا فیڈ بیک بتا دیتا ہوں۔ ایف آئی آر کے مطابق جو کہ عظمیٰ خان کی جانب سے ڈیفنس کے تھانے کے اندر درج کی گئی ہے، اس کے مطابق چاند رات کو ملک ریاض صاحب کی 2 صاحبزادیوں کے ہمراہ تقریباً 16 افراد گھر کے اندر داخل ہوئے اور آ کر توڑ پھوڑ کی، زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا اور ان خواتین نے عثمان ملک نامی شخص جو کہ آمنہ کے ہسبینڈ بھی ہیں ان سے تعلقات کے حوالے سے سنگین قسم کے الزامات لگائے، گالم گلوچ کی اور ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا، زخمی کیا، باقاعدہ ان کو مارنے کی دھمکیاں دی اور ان کو ہراساں کیا اور تقریباً 50 لاکھ کا سامان بھی وہ لوگ اپنے ہمراہ لے گئے اور آئی ایس آئی سے اغوا کروانے کی اور اٹھوانے کی دھمکیاں بھی ان ویڈیوز کے اندر دیکھی گئیں۔ اب وہ جو خواتین جو تشدد کا نشانہ بنا رہی تھیں، بظاہر ان کی اپنی تصاویر اس ویڈیو کے اندر اس طریقے سے واضح نہیں تھیں جس طریقے سے جس طریقے سے عظمیٰ خان اور ہما خان ان کی بہن کی شکلیں واضح تھیں، مگر جس طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ عظمیٰ خان کو رسوا کیا جائے، ان کی فیملی کو ڈیمیج کیا جائے، بٹ بدقسمتی کے ساتھ جو گڑھا آپ دوسرے کے لیے کھودتے ہیں وہ گڑھا پھر آپ بھی اس کے اندر گر جاتے ہیں۔ تو آج وہ جو رسوا کی گئی ویڈیو تھی اس کے اندر ڈسکشن کے اندر آمنہ خان کو بھی کیمرے کے سامنے آ کر وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں اور اپنا مقدمہ پیش کرنا پڑ رہا ہے اور اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔ مگر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں کیوں آمنہ خان کو مظلوم سمجھتا ہوں؟ میں اس لیے اس کو مظلوم سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی خاتون جس کی 12 سے 13 سال کی ایک میرڈ لائف ہے، ایک بچہ ہے، اس کا شوہر کسی اور خاتون کے ساتھ تعلقات میں وابستہ ہے اور وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس خاتون کا اس بنیاد کے اوپر عظمیٰ خان کے اوپر اٹیک کرنا، حملہ کرنا جسٹیفائڈ ہے کہ وہ اس کے شوہر کے ساتھ ایسے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر بہت برے سمجھے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو پدر شاہی کے لیکچر دیتے پھر رہے ہیں سو کالڈ ہمارے انسانی حقوق کے چیمپئنز، وہ آ کر بتائیں کہ آمنہ خان کو کرنا کیا چاہیے تھا ایسی صورتحال کے اندر، جبکہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے
کہ وہ مسلسل وارننگز دے رہی تھیں. میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو مار پیٹ کی بجائے جو خاندانی نظام کے اندر گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں فیملی کے, وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں, وہ گلے شکووں کو دور کرتے ہیں, وہ ایک خاندانی نظام کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سیفٹی وال کا کردار ادا کرتے ہیں, تو وہ سیفٹی وال یہاں پہ نظر نہیں آئے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ جب انہوں نے قانون کو جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لیا, وہاں پر آمنہ خان نے ایک بہت بڑی زیادتی کی اور بہت بڑا ظلم کیا. لیکن جو کچھ آمنہ کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی کوئی اچھی تصویر پکچر نہیں تھی. یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ عظمیٰ خان نے ایک ظالم کا کردار ادا کیا کہ وہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص ایک شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے, اس کے ساتھ مبینہ طور پر تعلقات کو استوار کرنا یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک امر تھا, اور کسی کی میرڈ لائف کو برباد کرنا یہ جانتے ہوئے. اب ان کے وکیل عظمیٰ خان کے باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے ان کی دوستی تھی اور وہ عثمان ملک ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے اور ان کا ارادہ تھا. اب یہاں پر آپ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ ہم تنقید تو کر رہے ہیں آمنہ کے اس ایکشنز کو, ملک ریاض کی جو فورس اور گارڈز ہو کالڈ جو کہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں, ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسی ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دوسری شادی رچا رہا ہوتا ہے, تیسری شادی رچا رہا ہوتا ہے, اور اچانک پہلی بیوی بچے کے ساتھ آتی ہے اور مار پیٹ کرتی ہے, تو اس وقت ہمارا پورا میڈیا اس کو ایک جوکس کے طور پہ دکھاتا ہے, اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دکھاتا ہے اور اچھا کرتا ہے, اور عورت کو کہتا ہے ٹھیک کی تم نے اس کی ٹھکائی کی اور سب کچھ کیا. آج اس نے اس شادی سے پہلے اس راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے, اگرچہ وہ طریقہ کار غلط ہے, جسٹیفائڈ نہیں ہے. آئی تھنک کہ آمنہ کے اس ایکشن نے عظمیٰ خان کو ایک مظلوم بنا دیا ہے اور اس کے لیے ایک سمپتھی کریٹ کر دیا مار پیٹ کے. اس کو کچھ اور راستہ اور سلوشن اختیار کرنا چاہیے تھا اس ریلیشن شپ کو ختم کرنے کے لیے, اور وہ صرف ایک سوشل پریشر سوسائٹی کا اور خاندانی نظام اور دوست ہو سکتے تھے جو اس گھر کو بچا سکتے تھے. اب دوسرے اینڈ کے اوپر عظمیٰ کہاں پر مظلوم ہے؟ وہ یہاں پر مظلوم ہے کہ جس عثمان کی محبت میں وہ گرفتار تھی, جس کی محبت پہ ان کو یقین تھا, جب اس کو مار پیٹ پڑ رہی تھی اور اس کا میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا اور اس کے کریکٹر کے اوپر آج کویسچن اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ عثمان اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ عثمان جو اپنی پہلی اہلیہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا, نبھا نہیں سکا, اخلاقی مضبوط کریکٹر نہیں ثابت کر سکا, وہ اس عثمان کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو ضائع کر رہی تھی اور اپنے لیے ایک امبیرسمنٹ کا سامان پیدا کر رہی تھی. اب جس گھر کے اندر وہ رہ رہی تھیں وہ کس کی ملکیت ہے؟ اگر عثمان کی واقعی ملکیت ہے جیسے کہ عثمان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آمنہ وہاں پر اور ہما اور عظمیٰ خان کس کیپیسٹی کے اندر اس گھر کے اندر رہائش پذیر تھیں. پھر پلس اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ایسے آدمی کے اوپر بھروسہ کرنا, مجھے اس حوالے سے بھی عظمیٰ خان کے ساتھ ایک ہمدردی اور سمپتی ہے. اب ہمارا چونکہ ایک اس قسم کی سوسائٹی ہے کہ ہم ٹی وی میں کام کرنے والی خواتین کو عمومی طور پہ ان کے بارے میں ایک سوسائٹی ایک اچھی رائے نہیں رکھتی, اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس قسم کے نظریات اور خیالات رکھتے ہیں. شاید یہ ویڈیو بنانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک بری عورت کے طور پر 2 ٹکے کی خاتون ثابت کرنے کے لیے یہ بہت آسان ٹول ہوگا کہ ان کی ویڈیو ڈال دی جائے گی اور لوگ ایزیوم کر لیں گے کہ ہاں یہ واقعی ایک بیڈ کریکٹر کی خاتون تھی. بٹ اب یہاں پہ ایک عثمان صاحب بھی ہیں جہاں پہ مجھے ان کے لیے بھی انصاف چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مرد کس وقت آ کر اپنی اہلیہ سے تعلقات کو خراب کر کے کسی دوسری خاتون کی طرف مائل ہوتا ہے, وہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں؟ وہ پیسے کا نشہ ہوتا ہے, وہ کچھ اور تعلقات, وہ مزاج کا نہ ملنا ہوتا ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا ہوتا ہے, اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. تو آمنہ کو بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہوا 12 سے 13 سال کے دوران کہ عثمان کو
کسی دوسری خاتون کی طرف رجوع کرنا پڑا. تو آئی تھنک کہ یہ انڈر دی کارپٹ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں جو کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوتے. یہ اس وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا کیونکہ اس کیس کے اندر ملک ریاض صاحب کا نام آ گیا, ان کی بیٹیوں پشمینہ اور عنبر ملک کا نام اس کے اندر آ گیا. ان کے سیکیورٹی گارڈز کے حوالے سے ان کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے, تو شاید اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ہائپ پکڑ گیا. مگر یہ ہماری سوسائٹی کے روٹین میٹرز ہیں. یہاں پہ عائشہ احد بھی انصاف مانگنے کے لیے سڑکوں پہ در بدر پھرتی رہی ہے. یہاں پہ جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں راجہ بشارت, ان کے حوالے سے خاتون نے مقدمہ دائر کیا. پھر اس ملک کے اندر جس طریقے سے بذات خود پرائم منسٹر پاکستان کی تیسری شادی ہوئی, اس کے اوپر لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے میں ذرا کمنٹ نہیں کرتا, لیکن یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس ملک کے اندر خلیل الرحمان قمر جیسے رائٹرز کو ایک نئی سٹوری مل گئی ہے, تو وہ دانش کی موت کے بعد اب خاندان کی موت اور سماجی اخلاقیات کی موت کے اوپر بھی ایک ڈرامہ بنائیں, اور مہوش کے کریکٹر کو اب وہ عظمیٰ خان کے اندر ڈھالنا چاہیں, آمنہ خان کے اندر ڈھالنا چاہیں, ان کی اپنی چوائس ہے. یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کو گلوریفائی کر کے پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے اور پورٹرے کر رہا ہے, یہ اس کی بھی برکات اور اس کے بھی ثمرات ہیں جس کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے ہیں. تو بدقسمتی کے ساتھ یہ اخلاقی برائیاں ہمارے فیملی سسٹم کے لیے بہت خطرناک ہیں. تو رشتہ کرتے وقت ان تمام باتوں کا, اخلاق کی مضبوطی کا اور کریکٹر کو ضرور میئرمنٹ اسکیل کے اندر رکھیں. صرف پیسے, دولت اور شہرت کے پیچھے مت بھاگیں. باقی یہ ہے کہ یہ رول آف لا کی اگین ڈبیٹ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں کود جائیں اور اسلحہ لہرائیں اور چیزیں کریں, وہ واقعی انجسٹیفائڈ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب وہ اپنے آپ کو لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. اب ملک ریاض صاحب کسی کو بھی خرید سکتے ہیں, وہ فائلوں کو پہیے لگانے کے ماسٹر ہیں, وہ جج بھی ان کی جیب کے اندر ہیں, جرنیل بھی ان کی جیب کے اندر ہیں. وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر اگر کوئی کانسرٹ ہو اور وہ اسٹیج ٹوٹ جائے اور لوگوں کی اموات ہو جائیں تو سٹوری نہیں بن پاتی. وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں, وہ لینڈ مافیا کا کردار ادا کریں, یہ ان کے سارے تعارف ہیں. لیکن وہ ہر حکومت کی ضرورت ہے اور ہر حکومت ان کی جیب کے اندر اور ہر ادارہ ان کی سپورٹ میں اور ان کے لیے راستے نکالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. بٹ دوسری جانب پاکستان کا میڈیا اس وجہ سے بھی جرت نہیں کرے گا کیونکہ وہ اربوں روپے کے اشتہارات لیتا ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے, اور ملک ریاض صاحب کو ایک خدا ترس شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کے دسترخوان, وہ اولڈ ہاؤس, وہ ہاسپٹلز اور وہ لوگوں کی امداد کرنے کے دعوے, یہ سب کچھ ملک ریاض کو گلوریفائی کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عظمیٰ خان کو انصاف ملے گا؟ تو نئے پاکستان کے اندر یہاں پر ثانیہ ساہیوال کے شہداء کو انصاف نہیں مل سکا تو عظمیٰ خان کو کیسے انصاف ملے گا؟ یہاں پر صلاح الدین کو انصاف نہیں مل سکا جو پولیس کسٹڈی کے اندر مارا گیا, تو عظمیٰ خان کو انصاف کیسے ملے گا؟ یہاں پر اس ملک میں اعظم سواتی, کسی غریب کی بھینس اس کے گھر چلی جائے تو آئی جی کی چھٹی ہو جاتی ہے, لیکن اعظم سواتی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو کہاں انصاف ملے گا؟ میرا خیال ہے کہ انصاف تو نہیں ملے گا. ہاں اگر گریٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے پیسوں کے بلبوتے کے اوپر تو ایک علیحدہ بات ہے, ریٹ تھوڑا سا بڑھ جائے. لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ انصاف صرف عظمیٰ خان کے لیے نہیں ہونا چاہیے, انصاف آمنہ جو کہ زوجہ ہیں عثمان ملک کی, ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے, اور عثمان ملک صاحب کو بھی انصاف ملنا چاہیے, کیونکہ یہ تین کریکٹر ہیں, تین زندگیاں ہیں, ان کے تین انصاف کے پیمانے ہیں, تینوں کی اپنی اپنی شکایات ہیں ایک دوسرے سے, اور تینوں کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے سلوشن کا, اور تینوں لوگوں نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس بحث کو صرف چسکوں کی حد تک اور ملک ریاض سے حساب برابر کرنے کی بجائے جو خاندانی نظام ہے اور جو رشتوں کا تقدس ہے اور رشتوں کی جو حرمت ہے اور جو فیملی سسٹم کی مضبوطی ہے اور جو ہمارے شرعی احکامات ہیں ان کے اوپر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے, اور سوسائٹی کی بربادی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر اب ہمیں ایک اوپن ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کسی دوسری عورت کے اوپر ظلم کب کرتی ہے,
جب ایک عورت کسی دوسری عورت کا گھر برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس عورت کو کیا کرنا چاہیے اور کس حدود کے اندر کرنا چاہیے، اور پھر کوئی عورت کسی دوسری عورت کا گھر برباد کرتی کیوں ہے، ان سب موضوعات کے اوپر اب ہمیں کھل کر ایک بات کرنی چاہیے، اور ایک شوہر اپنے گھر کے اندر کمفرٹ لیول کیوں نہیں پاتا، ان تمام موضوعات کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ لیکن یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، بٹ اس ایک واقعے کے اندر انصاف صرف عظمیٰ خان کو نہیں چاہیے، بلکہ انصاف آمنہ زوجہ عثمان ملک کو اور بذات خود عثمان ملک کو بھی انصاف چاہیے، کیونکہ یہ اپنی اپنی جگہ پہ یہ تینوں مظلوم بھی ہیں اور تینوں ظالم بھی ہیں۔